علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین کس طرح سے غسل کریں گی اور غسل کب کب فرض ہوتا ہے؟ غسل فرض ہونے کے لیے کچھ ضروری امور ہیں۔ نمبر 1، مرد اور دونوں آپس میں مل جائیں، ان میں انزال ہو یا نہ ہو، ان پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، شہوت سے خاص عضو سے پانی نکلنا، چاہے ہاتھ سے مسئلہ ہے یا کوئی ٹی وی ڈرامے کی وجہ سے ہوا ہے یا کسی بھی طرح شہوت کی وجہ سے عضو خاص سے پانی نکلا تو غسل فرض ہو جائے گا۔ نمبر 3، احتلام کی صورت میں غسل فرض ہو جائے گا۔ نمبر 4، حیض یعنی پیریڈ سے فارغ ہونے کے بعد غسل فرض ہو جائے گا۔ نمبر 5، نفاس یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے جب وہ رک جائے تو تب غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ چیزیں ایسی ہیں اگر اس وقت خاص عضو سے پانی نکل بھی آئے تو تب غسل فرض نہیں ہوتا ہے، جیسے شہوت کے بغیر منی کا نکل آنا، کوئی بوجھ اٹھانے کی وجہ سے، جسم کی کمزوری کی وجہ سے اس وقت غسل فرض نہیں ہوتا، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے منی بہت پتلی پڑ گئی ہے، پیشاب کے ساتھ یا ویسے ہی بلا شہوت قطرے نکل آئیں تب بھی غسل فرض نہیں ہوتا ہے، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا عورتوں میں بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو ہاں، عورتوں میں بھی احتلام ہوتا ہے جس طرح سے مردوں میں احتلام ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المرأة تری فی منامها ما یری الرجل قال تغتسل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اگر عورت اپنے خواب میں وہی چیز دیکھے جو نوجوان مرد اپنے خواب میں دیکھتا ہے، یعنی اس کو احتلام ہوتا ہے، تو کیا وہ غسل کرے؟ تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، عورت بھی غسل کرے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نعم، جی ہاں۔ فمن آئین یکون الشبہ، ہاں عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے، اسی وجہ سے تو بچے کی مشابہت فیس کبھی ماں پہ چلا جاتا ہے کبھی باپ پہ چلا جاتا ہے، تو عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ جس طرح مردوں کے احتلام کا مسئلہ ہے، جب ان کو احتلام ہو تو ان پر غسل فرض ہے، اسی طرح سے عورتوں کے اوپر جب احتلام آئے گا تو ان پر بھی غسل فرض ہے۔ مرد اور عورت یعنی شوہر اور بیوی اکٹھے غسل کر سکتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ اکٹھے غسل جنابت فرما لیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ضرور منع فرمایا ہے کہ مرد کے غسل کے بعد اس کے بچے ہوئے اگر پانی ٹب میں پڑا ہے تو اس سے عورت یعنی اس کی بیوی غسل نہ کرے۔ اسی طرح اگر بیوی نے پہلے غسل کر لیا ہے اور ٹب میں بچا ہوا پانی پڑا ہے تو شوہر اس سے وضو نہیں کرے گا، البتہ دونوں ایک ہی وقت اکٹھے وضو اور غسل اکٹھے کر سکتے ہیں، اور اس وقت اکٹھے ایک ہی وقت میں دونوں ٹب سے اپنے اپنے گنگوں سے پانی لے کر نہائیں گے یا پھر شاور کے نیچے، تو مرد اور عورت دونوں اکٹھے واش روم میں ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض ازواج کے ساتھ غسل فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 موقعوں پر ضرور غسل فرمایا کرتے تھے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یغتسل من 4 من الجنابۃ ویوم الجمعۃ ومن الحجامۃ ومن غسل المیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں کے بعد ضرور غسل فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 1 جنابت، نمبر 2 جمعہ کے دن، نمبر 3 سینگی لگوانے کے بعد، اور نمبر 4 میت کو غسل دینے کے بعد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے بارے میں خاص طور پر فرمایا، عن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ یوم الجمعۃ فی ومن نعمۃ ومن اغتسل فالغسل الافضل۔ حضرت سمرہ بن جندب فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن وضو کرتا ہے اس نے اچھا کیا، لیکن جس نے غسل کیا
اس نے افضل ترین کام کیا۔ گویا جمعہ کے دن بھی غسل کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، البتہ یہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے غسل کے بارے میں مردوں سے کچھ الگ احکامات دیے ہیں۔ نمبر 1، عورتیں اگر جنابت کا یا پھر حیض کا غسل کر رہی ہیں تو ان کو اپنے سارے سر کے بال دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف اگر وہ اپنے بالوں کی جڑیں ہی دھو لیتی ہیں ان کے لیے اتنا بھی کافی ہو جائے گا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بالوں کی جڑوں کے اندر جنابت یا پھر ناپاکی ہوتی ہے۔ ان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کہتی ہیں، حضرت ام سلمہ نے فرمایا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے کہ ہمیں اپنے سر کی میگیوں کو یا سر کے جو بال ہم نے ٹیل بنائی ہوتی ہے، بال باندھے ہوتے ہیں، ان کو کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چاہے حیض سے فارغ ہونے کے بعد غسل لیں چاہے جنابت کے بعد غسل لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے دور حکومت میں عورتوں کو حیض یا پھر جنابت کے غسل کے وقت سر کے بال کھولنے کا حکم دیا تھا، تو یہ بات جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے اظہار تعجب فرمایا اور کہا عبداللہ کو معلوم نہیں کہ کس طرح عورتوں کو بال کھولنے کا حکم دے دیا ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ عورتوں کو سر منڈوانے کا حکم دیتے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس کی اجازت فرما چکے ہیں کہ عورتوں کو جنابت یا پھر حیض کے پیریڈز کے غسل کے وقت اپنے سروں کو بال کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر عبداللہ ابن عمر اس کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ گویا خواتین اگر سر کے بال نہ بھی کھولیں، صرف کچھ پانی لے کر اپنے ہاتھوں کو گیلا کر کے اپنے بالوں کی جڑوں کو گیلا کر لیں تو ان کا حیض اور نفاس اور جنابت کا غسل انشاءاللہ ہو جائے گا، سارے بال دھونے کی ضرورت نہیں ہے، خاص طور پر سردیوں کے ایام میں۔ اسی طرح سے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمیں اپنے کپڑوں کو بھی صاف اور پاک دھونا پڑے گا جب ہم فارغ ہوں گے پاکی کے وقت؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمام لباس کو دھونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، صرف اتنا لباس جہاں پر خون کا داغ لگا تھا، اگر صرف اتنا داغ اچھی طرح سے دھو لیا ہے تو پھر بھی تمام کپڑے پاک ہیں اور پاکی حاصل کرنے کے بعد وہی کپڑے پہنے جا سکتے ہیں۔ اس بات پر پھر حضرت اسماء بنت ابی بکر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات کپڑے کا رنگ ہلکا ہوتا ہے، خون کا نشان رہ جاتا ہے۔ رسول اکرم نے کہا کوئی بات نہیں، نشان رہ بھی جائے لیکن وہ کپڑا صاف ہو گیا، کیونکہ جو گندگی اور جو آلائش وہاں پر لگی ہوئی تھی وہ اتر گئی ہے۔ اس طرح اگر خواتین کے پاس کوئی نیا جوڑا نہیں ہے یا پھر وہ دھو نہیں پائیں، صرف اتنا حصہ جس حصے پر خون کا نشان تھا اگر وہ دھو لیتی ہیں تو ان کا سارا لباس پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ خواتین غسل جنابت اور غسل حیض اسی طرح سے لیں گے جیسے مرد ہیں، البتہ جو تخصیص تھی وہ میں نے الگ سے بتا دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔